بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. باب في بناء المساجد. مساجد کی بنا کے بارے میں، مساجد کی تعمیر کے بارے میں یہ باب ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن ہم نے اس پورے باب کو پڑھا تھا اور اس کے اندر یہ 5 روایات اس پیج پر، اور اس کے بعد 2 روایات اس پیج پر، 7 روایات ہم نے پڑھی ہیں۔ 7 روایات کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، اور کچھ تفصیلات میں نے ان کو سکپ کیا تھا کہ دیگر روایات جو ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں، وہ اسی وجہ سے چھوڑی تھی کہ ایک دفعہ ہم اس کو مکمل کر لیں، مکمل کرنے کے بعد پھر ہم اس کو دیکھیں گے۔ چنانچہ پہلی روایت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، پہلی روایت آپ کے ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ یہ روایت آگے کی باتیں آ کے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئیں گی۔ پہلی روایت ذہن میں نہیں ہے تو بھی کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ باتیں اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گی، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت۔ دیکھیے سب سے پہلی روایت جو ہمارے پاس تھی یہ تھی، وہ بھی قال حدثنا محمد بن صباح بن سفیان قال حدثنا سفیان بن عیینہ سفیان الثوری نبی فزارة عن يزيد بن العاصم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد۔ یہ روایت کا ایک حصہ ہے، اور دوسرا حصہ قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى۔ یہ روایت دیکھ چکے کہ ما امرت بتشیید المساجد، اور مجھے حکم نہیں دیا گیا کہ میں مساجد کی تشیید کروں یا مساجد کو پکا بناؤں، اور مساجد کو مزین کروں۔ اور دوسری طرف حضرت ابن عباس نے اس قول کی تشریح کی تھی۔ اب یہ روایت بہت سی جگہوں پہ موجود ہے، آپ کے سامنے جو کھلا ہوا ہے، یخرج ابن حبان فی صحیحہ، ابن حبان نے اس روایت کو اپنی صحیح میں ذکر کیا، اور روایت نمبر یہ ہے۔ ابو داؤد فی سننہ، اور ابو داؤد نے اپنے سنن میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے یہ روایت موجود ہے برقم 440۔ ابن ماجہ نے روایت کو ذکر کیا 740 نمبر پر، بیہقی نے ذکر کیا ہے اس جگہ پر، مسند ابو یعلا نے ذکر کیا ہے اس جگہ پر۔ تو یہ مختلف روایات، اس کی تخریج یہ ہے کہ مختلف مقامات پر اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں سے اگر ہم ایک روایت کھول کے چیک کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا صحیح ابن حبان کے اندر جو روایت ہے وہ کس طریقے سے ہے، وہ اسی طریقے سے ہے۔ دیکھیے یہاں پر جو روایت ہے محمد بن صباح سے ہے، یہاں پر دوسرے نمبر پہ محمد بن صباح، یعنی محمد بن صباح کے شاگرد عبداللہ بن قحطبہ۔ عبداللہ بن قحطبہ جو ہیں وہ محمد بن صباح کے شاگرد ہیں، محمد بن صباح یہاں پر موجود ہیں۔ سفیان بن عیینہ، سفیان بن عیینہ یہاں پر آگے، سفیان بن عیینہ ہے، سفیان ثوری ہے، سفیان ثوری ہے، ابی فزارہ ہے، ابی فزارہ ہے، یزید بن العاصم، یزید بن العاصم، ابن عباس، ابن عباس، وہ ساری کے سارے راوی وہی ہیں۔ پھر جب سب کے سب روات وہی ہیں تو ڈیفینیٹلی حدیث کے الفاظ وہی ہونے ضروری ہیں جو ہم پہلے دیکھ چکے۔ ما امرت بتشیید المساجد، ما امرت بتشیید المساجد، وہی الفاظ ہیں۔ قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت كما زخرفتها اليهود والنصارى، بس یہ الفاظ تبدیل ہے، تھوڑی سی تبدیل ہے۔ اب اس میں توثیق کر دی گئی
ابو فزارہ و راشد بن قیسان من ثقات الکوفیین. ایک منٹ رکیے گا، ایک منٹ رکیے گا، میرے ساتھی عمرے پر حج پہ نکل رہے ہیں شاید. ایک منٹ بس. تو یہ تھوڑا سا ایک لفظ کا فرق ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دوسری جگہ پر دیکھتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں دیکھتے ہیں، تو سنن ابن ماجہ کے اندر روایت کے الفاظ تھوڑے سے تبدیل ہیں. ہاتھ بات وہی ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال کہ اراکم اراکم ستشرفون مساجدکم بعدی، میرے بعد مساجد کو ایسے مزین کرو گے کما کما شرفت کما شرفت الیہود کنائسہا، جیسے کہ یہود اپنے کنائس کو مشرف کریں گے. کما شرف کما کما شرفت النصارى بیعہا، وہ نصارہ اپنے گرجا گھروں کو جیسے مزین کریں گے، میرے بعد تم لوگ اپنے مسجدوں کو ایسے مزین کرو گے. تو یہ مختلف قسم کے الفاظ ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس ایک اور چیز ہے، دیکھیے. اچھا، اس کے علاوہ شواہد ہیں. وَلَهُ شَاهِدٌ مِّنْ حَدِيثِ بَعْضِ أَشْيَاخِنَا أَخْرَجَهُ عبد الرزاق فی مصنفه. عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں اس کے اندر یہ ایک اضافہ کیا ہے. وہ اضافہ کیا ہے؟ وہ اضافہ دیکھ لیجئے. یہ روایت حضرت عبید اللہ بن یسار رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے. وہ کہتے ہیں حدثنی بعض اشیاخنا، بعض مشائخ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو حضرت عبید اللہ بن یسار ان کے مشائخ میں صحابہ ہیں. وہ اب صحابہ کا نام انہوں نے یہاں پر ذکر نہیں کیا. زخرف مساجدکم کما زخرفت الیہود والنصارى بیعہا، یہ کچھ الفاظ کا اضافہ ہے. تو یہ تھوڑی سی تبدیلی ہے ان روایات کے اندر. اب ان روایات کے اندر ہم متن المجمع کھولتے ہیں. متن المجمع کیا ہوتا ہے؟ متن المجمع یہ ہوتا ہے کہ مختلف روایات میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان الفاظ کو متن المجمع کہتے ہیں. کہ تمام کے تمام متون ایک جگہ پر اکٹھے کر دیے جائیں تو یہ ہمارے سامنے متن المجمع. دیکھیے یہ روایت جو ہے کتنی کتابوں میں آئی ہے؟ یہ روایت آئی ہے جناب، اب دیکھیں، یہ روایت آئی ہے یہاں پر صحیح ابن حبان میں آئی ہے، مصنف عبد الرزاق میں آئی ہے، مصنف ابن شیبہ میں آئی ہے، سنن ابی داؤد میں آئی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں دوسرے مقامات پر آئی ہے، سنن بہقی میں آئی ہے، مسند ابی یعلا میں آئی ہے، مسند ابی شیبہ میں آئی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں آئی ہے، اور سنن ابن ماجہ میں آئی ہے، مسند ابی یعلا میں آئی ہے، اور سنن بہقی میں آئی ہے. تو یہ مختلف تقریباً 7 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. اور 7 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. اس میں اس طریقے سے کے الفاظ ہے: وَأُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ، یہ پہلا. اس کے ساتھ قال ابن عباس اما واللہ لتزخرفنها فی روایت، لتزخرفنها جیسے کہ اس روایت کے الفاظ ہیں. اس روایت کے الفاظ ہیں، لیکن فی روایت ایک روایت میں ہے لتزخرفن مساجدکم. اس میں الفاظ کیا تھے؟ لتزخرفنها، یہ الفاظ تھے. اور یہاں پر تھوڑی سی تبدیلی ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ الفاظ تھے، اس میں یہ الفاظ ہے. کما زخرفتها، کما زخرفتها دوسرے ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ الفاظ ہیں کما زخرفتها. وفی روایت زخرفت الیہود والنصارى مساجدہم، ایک روایت میں مساجدہم کے الفاظ ہیں. وفی روایت اراکم ستشرفون مساجدکم بعدی کما شرفت الیہود کنائسہم. ٹھیک ہے جی. کما شرفت جیسے کما شرفت النصارى بیعہا. تو یہ
وفی روایت کے تحت یہ دیگر چیزیں یہاں پر ذکر کر دی گئی ہیں۔ تو جو اصل الفاظ حدیث جو ہم نے پڑھے ہیں وہ یہ پڑھے ہیں، لیکن جو وفی روایت ان کے ذریعے سے ان کا اضافہ کر دیا گیا۔ تو دیکھیے یہ روایت ہمارے سامنے آ گئی، اور اس طریقے سے اس روایات میں مختلف اضافے ہیں، لیکن مضمون اور مفہوم وہی ہے۔ اب ہر روایت کی سند الگ ہے، ہر روایت کا مضمون الگ ہے۔ یہ تھوڑا سا خشک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حدیث کے طالب علم کے علم میں یہ آنا بہت ضروری ہے کہ اس روایت کے سنی اور طریق میں کس کس طرح کے الفاظ کا اضافہ ہے وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ بطور مثال، ایک مثال ہے، یہ 7 قسم کی 7 کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، اور سب کے اندر متن المجمع یعنی حدیث کے الفاظ کیا ہیں وہ ہمارے سامنے بڑے کھلے طریقے سے سامنے آ گئے۔ اس میں ایک روایت ہم کھول کے دیکھتے ہیں، صحیح ابن حبان کی جو روایت ہے۔ 7 روایتیں تو ہم نہیں کھول سکتے، ہر ہر روایت کو الگ سے کھولیں۔ ایک روایت کو ہم کھولتے ہیں تو وہ روایت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، جیسے صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اور صحیح ابن حبان کی روایت یہ وہی روایت ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے اندر ما امرتو، مجھے حکم نہیں دیا کہ بتشیید المساجد، اور یہ زخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى، ہم نے بات کما زخرفت اليهود والنصارى، تو یہاں کما زخرفتها اليهود والنصارى، تو یہ اس طرح کے الفاظ۔ تو امید ہے بات یہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ ہم آتے ہیں اگلی روایت کے اوپر، جو ہمارے سبق کی اگلی روایت ہے۔ حجر نے اس کو مسترب کہا ہے، البانی نے بھی اس کو مسترب کہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی روایت کے اندر جو بنیادی روات میں ایک راوی جو ہیں وہ کمزور ہیں، تو اس کمزور جو یزید بن العاصم جو ہیں ان کے بارے میں کچھ کلام آیا ہے، اس وجہ سے اس روایت کو کمزور بھی کہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مختلف متون کو ملا دینے سے یہ روایت صحیح نکلتی ہے، مختلف روات کو ملانے سے یہ روایت نکلتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس روایت کے ہم شاہد کھولیں گے تو شواہد کے اندر جو صحابی ہیں وہ صحابی مجہول ہیں۔ اسی طریقے سے جتنی بھی روایات ہیں، چلیں اس کو دیکھیں، جتنی بھی روایات ہیں یہ ساری کی ساری روایت حضرت ابن عباس سے، یہ روایت ہے ساری کی ساری حضرت ابن عباس سے۔ آگے مصنف عبدالرزاق کی جو روایت دیکھیں گے تو مصنف عبدالرزاق کی روایت جو ہے وہ ابن عباس سے، ٹھیک ہے، کان ابن خالت ابن عباس، ٹھیک ہے۔ جو بھی روایت ہیں وہ ساری موقوف علی ابن عباس ہیں، تو اس کے طریق زیادہ بن نہیں رہے، جتنے بھی آگے جو بھی آگے شاگرد بن رہے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابن عباس کے شاگرد بن رہے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس کے جو بھی شاگرد بن رہے ہیں، ظاہری بات ہے کسی ایک مقام پہ جا کے صرف ایک بندے تک وہ روایت موقوف ہو جاتی ہے، اس کے شواہد بھی نہیں ہیں، تو ظاہری بات ہے، اور راوی اس میں ایک کمزور آ گیا، تو اس وجہ سے اس روایت میں اضطراب ہونا واضح ہو گیا۔ تو خیر، یعنی اضطراب ابن حجر اسقلانی نے اس معنوں میں کہا کہ روایت کی سند میں ضعف ہے، لیکن یہ دیکھیں جیسے اس کا اگر ہم شاہد کھولیں، اس کے ہم شواہد کھولیں تو صرف ایک شاہد ہے، ٹھیک ہے، اور ایک شاہد کے اندر بعض شیاخینہ کا لفظ ہے، یہ دیکھیں حدثنی بعض شیاخینہ، تو بعض شیاخینہ کا لفظ ہے، یعنی ہمارے بعض مشائخ نے اس بات کو ذکر کیا، تو اس کا کوئی دوسرا شاہد ہے نہیں، تو اس وجہ سے، اور لیکن لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس روایت کے اندر چونکہ دیگر طرق اتنے دوسرے طرق اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں،
تو اس کا متن صحیح ہے، اور متن دیگر روایات سے معید ہے۔ جب متن دیگر روایات سے معید ہو جاتا ہے تو اس روایت کو آپ ضعیف نہیں کہہ سکتے، اگر جس سندن اس میں بعض مرتبہ ضعف آ جاتا ہے۔ یہ ضعف ختم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اس متن کو قابل قبول قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ راوی غالباً یزید بن العاصم ہے یا کیا ہے؟ ایک منٹ، ہم روات کو اس کو دیکھیں۔ یہ روات ہمارے پاس آ گئے نیچے، محمد بن صباح سفیان، یہ نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ روات آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ ان کا رتبہ عند ابن حجر ہے، سفیان بن عیینہ، یہ دیکھیے ثقۃ حافظ، یہ دیکھیں ثقۃ حافظ فقیہ امام حجۃ الا انه تغیر حفظه بآخری، ٹھیک ہے۔ اور کان ربما دلس لیکن عن الثقات، بعض مرتبہ ثقات سے تدلیس کرتے ہیں، لیکن آخر میں عمر من کا حافظہ میں کچھ تغیر آ گیا تھا، تو اس وجہ سے خیر میں نے اس کی ذوف کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن اس وقت مجھے یاد نہیں اس میں ذوف کس وجہ سے آیا ہے۔ یہ سفیان ثوری تو مشہور ہیں، اور سفیان ثوری کو سب جانتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ یزید بن عاصم کے حالات ہیں، اور یزید بن عاصم جو ہے ٹھیک ہے، یقال له رؤیت ولا ثبت وهو ثقة۔ یزید بن عاصم بھی ثقہ ہیں، ابن عباس بھی ثقہ ہیں۔ ایک منٹ مجھے تھوڑا سا آپ ٹائم دیں، 2 سے 4 منٹ دیں مجھے۔ روایت تو میں نے بہت سارا دیکھا ہے، اب اس روایت میں جو عرب حضرات نے جتنا بھی لکھا ہے وہ بڑا عجیب سا لکھا ہے، اور مجھے خود اس روایت کے عمل کے حوالے سے بڑی تشویش رہی جب سے یہ روایت پڑھی اس کے اندر، کہ مسجد کو مزین کرنے کے بارے میں یہ روایت بالکل واضح ہے، اور اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسجد میں تزئین نہیں، اور مسجد کی میں تزئین نہیں ہے، نقش و نگار وغیرہ مسجد کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، لیکن مجھے کہیں تفصیل ملی نہیں ہے کہ کسی نے نقص کیا ہو، سوائے ایک دو باتوں کی جو آپ کے سامنے، کہ مسجد نبوی زمان رسالت مآب میں پہلی مرتبہ تعمیر ہوئی، اس کا طول و عرض 30 مربع گز تھا، پھر غزوہ خیبر کے بعد ضرورت کے تحت اس میں طول و عرض مربع گز کر دیا گیا، 50 مربع گز کر دیا۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کو کچھ اور کھجوروں کی شاخوں سے مستحکم کیا، ستون بنایا، حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں اس کو پختہ کروا دیا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو پختہ کروا دیا، بظاہر حدیث میں کوئی ایسا شاہد نہیں ملتا کہ اس کے بارے میں کچھ ایسا۔ عون المعبود والے نے لکھا ہے کہ یہ ما امرت بتشیید المساجد کے اندر چونکہ آپ کو ممانعت نہیں ہے، تو ممانعت نہیں ہے تو اس وجہ سے جائز ہے، اس وجہ سے کوئی منع نہیں، لیکن یہ حدیث کے منطوق کے خلاف ہے، طریق کے خلاف۔ منطوق کہتے ہیں کہ میں بات کروں تو میں کسی وجہ سے بات کروں، میں ایک موضوع پہ بات کر رہا ہوں، اور میں یعنی اس موضوع میں ایک میری چاہت ہے کہ لوگ اس گناہ کو چھوڑ دیں، لوگ اس عمل کو چھوڑ دیں۔ اب میری ہی باتوں سے کوئی یہ کہے کہ میں نے تو نہیں کرنا کہ فلاں گناہ چھوڑو، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کریں منطوق کلام، یعنی کلام جس وجہ سے کیا جا رہا ہے وہ وجہ ہے،
تو اب دیکھیں صاف سی بات ہے کہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے کلام کیا جا رہا ہے، اب وہ چیز سامنے والا اس کے بالکل برخلاف کرے، تو بھی تشیید المساجد کے اندر یہ بات تھوڑی عجیب سی ہوئی. ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں اس سے پختہ کرا دیا تھا. اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ مسجد مدینہ میں آئے تو آپ نے ایک حدیث نبوی سنائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ ایک دن میری مسجد کی تعمیر پختہ بنیادوں پر ہوگی. اب اس بات سے مجھے مزید یہ شبہ ہو گیا کہ بات یہ ہے کہ مسجد نبوی کو حضرت عثمان نے مضبوط کیا تھا، تو ہمارے پاس ایک یہ چیز آ رہی تھی کہ حضرت عثمان کو یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اشارہ دیا ہوگا، جیسے آپ نے حضرت عثمان کو فرمایا تھا کہ تمہیں ایک قمیض پہنائی جائے گی، اس قمیض کو مت اتارنا. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا تھا حضرت عثمان کو خلافت کی گدی ان سے چھینی جائے گی، تو حضرت عثمان نے اس کو نہیں اتارنا، چنانچہ شہادت قبول فرما لی، لیکن یہ نہیں. لیکن یہاں پر جب حضرت ابو ہریرہ نے ایک بات بتائی کہ مسجد تعمیر ہو، تو حضرت عثمان نے اس کو بطور ہدیہ 500 دینار پیش کی. اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی ایسی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کی گئی ہوگی کہ جس میں یہ معاملہ ہے. وہ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو امت کا ایک بہت بڑا احسان ہے. انہوں نے مسجد نبوی کو یعنی پتھر سے تعمیر کروا دیا، جس سے آگے کی امت کو بڑا فائدہ ہوا اور امت کے لیے ایک راستہ کھل گیا کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر و توثیق کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں اور اس طرح کی بہت سے معاملات کر سکتے ہیں. یہ دیگر امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے. لیکن کوئی واضح ثبوت نہیں ملا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا ثبوت نہیں ملا. البتہ صحابہ کرام سے یہ چیز چونکہ ثابت ہوگی لہٰذا قابل اعتراض رہی نہیں، اس لیے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے. کیا ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عدول. تو صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں تو ان کا کوئی بھی کام ہے تو وہ ہمارے لیے حجت ہے. قول الصحابی حجت. الجنہ الجنہ صفحہ نمبر 23 جلد نمبر 1 پہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا. تو صحابی کا یہ عمل ہے، لیکن مجھے بظاہر اس کے حوالے سے کچھ ملا نہیں. جتنے بھی عرب حضرات کی تفصیلات میں نے اس وقت دیکھی ہیں وہ سارے کے سارے ام، ایسے ہیں، یعنی موجودہ عرب حضرات نے اس بات کی اس روایت کو جو تفصیل بیان فرمائی ہے، تو موجودہ حضرات کی جو تفصیل ہے وہ تفصیل ساری کی ساری اس بات پہ موقوف سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ سارے تو حکومت کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. تو یہ طرح طرح کی چیزیں ہیں، اس لیے کہ نقش و نگار کو احناف نے جواز قرار دیا لیکن اوپر کی سطح پر. چنانچہ ترکی کی جو حکومت تھی سلطان عبد الحمید ثانی، یہ سب کے سب حنفی تھے. انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر یہ دیگر جو چیزیں لگائی ہیں اور جو تزئین کی ہے وہ بالکل الگ ہے، اور حرم شریف کی جو تزئین ہے وہ بالکل الگ ہے. اور حرم شریف میں کوئی ان کا نقش و نگار نہیں تھا، اور مسجد نبوی میں ان کے نقش و نگار بڑے واضح ہیں. آج بھی وہ نقش و نگار موجود ہیں، یعنی کہ دیواروں کے اوپر کیلی گرافی سے قرآن مجید مکمل کا مکمل لکھ دینا. اسی طریقے سے آپ ٹھٹھا میں جائیں، ہمارے ٹھٹھا کی طرف جو مسجد ہے جامع مسجد ٹھٹھا، یہ اتنی بڑی مسجد ہے، اس کی دیواروں پہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے ترکی چلے جائیں تو ترکی کے اندر جو مساجد ہیں اس کے اندر تشہیر واضح، بہت بہت زیادہ واضح. ٹھیک ہے جی. باقی آپ کا سوال میرے ذہن میں اٹکا ہوا ہے، میں نے اس کی شرح بھی سامنے کھولی ہے. وہ میں نے چونکہ پڑھا ہے اس کو، اس وجہ سے میرے ذہن میں اس کا جواب آ نہیں رہا. انشاءاللہ ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں. ہاں، اگلی اگلی جو روایت ہے وہ بالکل واضح ہے.
قتادہ عن انس سے، حضرت حضرت قتادہ سے کی روایت حضرت انس سے ہے، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، مساجد کے اندر مقابلہ کریں گے. اس کی ایک تخریج ہم نکال کے دیکھ لیتے ہیں، اور اس تخریج کے اندر ایک مزیدار قسم کی چیز ہے کہ دیکھیے باب بنایا بابو کراہتی تباہی فی المساجد فی بناء المساجد وترک عمارتها بالعبادت فیها. باب کراہتی تباہی فی بناء المساجد، مسجد کی بنانے کے اندر آپس میں مقابلے بازی، اور وترک عمارتها بالعبادت فیها، بھئی اس کی عبادت مسجد کو ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے عبادت کے لیے. چلو جی، یہ سارا کا سارا باب آپ کے سامنے. اخبرنا ابو طاہر قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا عمرو بن محمد بن عمرو بن عباس ببغداد واصله ببصری، اصلہ بصری، یہ اصل میں بصری تھے. تو ان کی یہ ساری کی ساری سند ہے. انطلقنا مع انس، حضرت انس کے ساتھ یہ جا رہے تھے. نرید الزاویہ تھا، یہ زاویہ ایک علاقہ ہے، وہاں جانا چاہتے تھے. یہ زاویہ جو ہے وہ قصر من البصرتی علی شبہۃ من فرسخین، تو یہ ایک علاقہ ہے فرسخین کے مقام، فرسخین کے فاصلے پر ہے. تو اس جگہ پر حضرت انس جا رہے تھے. فمررنا بمسجد، ہم ایک مسجد کے پاس سے گزرے. حضرت صلاۃ الصبح، تو فجر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا. قال انس لو صلینا فی هذه المسجد، کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم یہاں پر نماز پڑھے. فإن بعض القوم یأتی المسجد آخر، اور بعض لوگ جو ہے وہ دوسری مسجد میں آتے ہیں. قالوا ای مسجد، تو لوگوں نے کہا کون سی مسجد. فذکرنا مسجدا، تو ہم نے ایک مسجد کا ذکر کیا. قال مسجدا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یتباہون بالمساجد لا یعمرونها الا قلیلا، کہ یتباہون بالمساجد، کہ مسجد بنانے میں تباہی کریں گے، فخر کریں گے، مقابلے بازی کریں گے. لا یعمرونها الا قلیلا، لیکن وہ وہاں پر وقت جو گزاریں گے بہت کم گزاریں گے. ٹھیک ہے، یعنی مسجد کو آباد نہیں کریں گے بس، لیکن مسجد کی تعمیر میں بڑا شور مچائیں گے. تو مسجد کی تعمیر کے اندر ان کا زور ہوگا، لیکن مسجد کے اندر وقت نہیں گزاریں گے، بلکہ دوسری مسجدوں کے اندر سے لوگوں کو کھینچ کے اپنی مسجد میں لانے کی کوشش کریں گے. تو بس یہ ہے. وہ اقبال نے کہا نا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایما کی حرارت والوں نے اپنا برایا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکے. تو یہ اقبال نے بڑا اچھا کھینچا ہے کہ ہم لوگ مسجدیں بنانے کے اندر زور دیتے ہیں، مسجدیں آباد کرنے پر کوئی زور نہیں دیتے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن ہمیں اس طرف نہیں جانا. یہ دیکھیے ایک اور روایت اسی کے تحت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ان من اشراط الساعۃ یتباہی الناس بالمساجد، کہ علامات قیامت میں سے کہ لوگ مسجدیں بنانے میں زور لگائیں گے. خیر یہ اس حدیث کے حوالے سے بہت سی چیزیں، لیکن ہم اس کا متن المجمع کھولیں گے تو متن المجمع کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. غزونا مع انس بن مالک، ایک روایت میں غزونا مع انس بن مالک، ہم حضرت انس بن مالک کے ساتھ جہاد میں گئے تھے. ٹھیک ہے. ایک روایت میں انطلقنا مع انس، ہم حضرت انس بن مالک کے ساتھ جا رہے تھے. نرید الزاویہ فمررنا بمسجد وحضرت، مسجد میں گئے حضرت، تو وہ مسجد کے اندر آگے. دوسری روایت میں فحضرت. ٹھیک ہے. ایک روایت میں حضرت، ایک روایت میں فحضرت. دیکھیے سبحان اللہ، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ محدثین کرام نے کتنی محنت کی. تو وہ حضرت
صلاۃ الصبح، حضرت صلاۃ الصبح، نماز صبح کا وقت آ گیا. فقال لو صلینا فی هذه المسجد، فی هذا المسجد، کہ بھئی ہم یہاں پر نماز پڑھ لیں. وفی روایت، اور ایک روایت میں خرجنا معه الى الحرم، دوسری روایت میں ہم زاویہ نہیں جا رہے تھے، ہم حرم جا رہے تھے. فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا. فقال الا تنزلوا نصلی، حضرت انس کہنے لگے ہم کیوں نہ اتر جائیں، ہم نماز پڑھ لیں. قالوا حتى نأتی وفی روایت فإن بعض القوم یأتی، یہاں تک کہ ہم پہنچ گئے، کہا نہیں بلکہ بعضے لوگ آئے مسجد الآخر، دوسری مسجد سے. فقال ای مسجد، مسجد الآخر، کہنے لگے بھی وہ کون سی مسجد ہے جس کو تم دوسری مسجد کہہ رہے ہو. تو قالوا مسجد احدث الآن، وہ مسجد ابھی ابھی بنی ہے. وفی روایت ذکرنا مسجد، ایک مسجد کا ذکر کیا. وفی روایت فقلت لو تقدمت الى هذا المسجد، فقال ای مسجد، بھئی آپ کسی اس مسجد کی طرف آ جاتے. فقال ای مسجد، قیل مسجد بنی فلان ففزع، تو حضرت انس چیخ پڑے. وذکر، انہوں نے کیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یأتی علی امتی، میری امت پر آئے گا. وفی روایت الناس، امتی کی جگہ الناس آیا ہے. زمان یتباہون فیہ بالمساجد بکثرت المساجد، دیکھیں یہاں روایت کا پورا متن ہی تبدیل ہو گیا. یتباہون فیہ بالمساجد، یتباہون فیہ بکثرت المساجد، کہ ایک مسجد کی تعمیر ہے اور ایک مسجد کی آبادی ہے. یعنی مسجد کی ہر جگہ مسجد بنا رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر جگہ پہ مسجد بنائیں. ہاں کوئی یادگار کے طور پہ بنا لی جائے تو ایک الگ بات ہے، جیسے عمر بن عبدالعزیز نے کیا تھا، لیکن ہر جگہ پہ مسجد بنانا یہ کوئی مشروع نہیں. پھر فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یتباہى الناس فی المساجد. دیکھیے وہاں صرف جو ہم نے روایت پڑھی ہے نا، وہ اس روایت کے اندر صرف یہ چیز ہے. اور یہاں پر دیکھیے پورا متن آپ کے سامنے آ گیا. وفی روایت لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ولا يعمروها الا قليلا ولا يعمرونها الا قليلا، یہ الفاظ ہیں. وفی روایت او قال يعمرونها قليلا. وفی روایت نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتباهى الناس في المساجد. تو دیکھیے مختلف قسم کے الفاظ ہے. اگر ہم ایک ایک روایت کو کھولیں گے، ظاہر بات ہے بہت وقت لگے گا. یہ 13 روایات ہمارے سامنے آ گئی، 13 روایات کا مجموعہ ہے. یعنی ابھی ہم نے صرف ایک حدیث نہیں پڑھی، بلکہ ہم 13 حدیثیں پڑھ چکے ہیں ایک حدیث کے تحت میں. تو یہ چیز ہے، امید ہے سمجھ میں آ رہی ہوگی. ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تاکہ ہم دیگر روایت کو بھی دیکھ لیں. دیکھیے اگلی روایت میں ہم نے جو پڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد طائف میں جانا تو مسجد بنانا، ہر اس جگہ پہ مسجد بنانا جہاں پر اہل کفر نے اپنے بتوں کو رکھا تھا. تو نہیں ہر بتوں کی جگہ پہ آپ مسجد بنائیں گے. تو اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو یہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ یجعل المسجد الطائف، یہ جل مسجد الطائف حیث کان تواغیتہم، جہاں جہاں ان کے بت ہوا کرتے تھے، جہاں جہاں ان کے بت ہوا کرتے تھے وہاں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا. جہاں جہاں بت تھے وہاں وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا. تو دیکھیں اب روایت میں محدثین سبحان اللہ حیران رہ جاتے ہیں کہ حضرت کتنی محنت دیکھیے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ عثمان ابن ابی العاص کے الفاظ ہیں. یہ دیکھیے ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کے استاد نے جب روایت کو نقل کیا مستدرک کے اندر، تو علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ استعمال کیے. اور
انہوں نے جب الفاظ استعمال کیے اس روایت میں جو ہمارے سامنے ہیں، تو اس روایت کے الفاظ جو ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ۔ آپ دیکھیں حدیث پڑھنے والے کے لیے یہ اتنا بڑا معنی رکھتا ہے کہ ایک دوسرے راوی نے ایک لفظ کا اضافہ کیا۔ سبحان اللہ! کہتے ہیں جی حدیث حجت نہیں اور حدیث ایسے نہیں، کیسے نہ ہو گئی؟ کہ اس قدر استناد کے ساتھ جو بات کی جاتی ہے کتنا خوبصورت ہے۔ عام آدمی کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن جو طالب حدیث ہے اس کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ امرہ ان یجعل مسجد الطائف حیث کانا، دیکھیے یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ وفی روایت حیث کانت، اس روایت میں حیث کانا، فی روایت حیث کانت تواغیتہم، فی روایت میں طاغیتہم، طواغیتہم یہ بھی جمع ہے، یہ جمع بھی صحیح ہے، اور طاغیتہم یہ جمع بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ تو یہ دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن روایت کے الفاظ مختلف ہیں۔ تو یہ دیکھیے آگے چلیں جی، آگے کی روایت جس میں ہم نے کافی تفصیل پڑھی تھی، اس تفصیل کے اندر ہم نے دیکھا تھا، اس کے ساتھ ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی تھی۔ اب یہی اصل روایت کو دیکھتے جائیں اور الفاظ میں تبدیلی دیکھتے جائیں۔ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبنيًا بِاللَّبَنِ، یہ والا حصہ اپنے پاس آپ ہائی لائٹ کر لیں۔ یہ جو الٹے ہاتھ پہ آپ کا حصہ ہے، اس حصے کو آپ تھوڑا سا اپنے پاس زوم کر لیجئے۔ اچھا میرے پاس یہ آپشن ہے، ٹھیک ہے، مجھے سمجھ میں آ نہیں رہا تھا۔ ہاں یہ دیکھیے، ان المسجد كان على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبنيا باللبن، مبنيا باللبن ہے، وفي روایت من لبن، ٹھیک ہے، ایک روایت میں باللبن کے الفاظ ہیں اور ایک میں من لبن کے الفاظ ہیں۔ وفي روایت، ایک روایت میں الفاظ ہی مختلف ہے، كان مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبنيا بلبن، ٹھیک ہے، اوپر کے الفاظ میں باللبن ہے اور اس الفاظ میں مبنيا بلبن ہے۔ والجرید وفي روایت وسقفه الجرید، ہم نے جو روایت پڑھی اس میں وہ بالجرید ہے، ہماری روایت کے اندر جو الفاظ ہیں وہ بالجرید کے الفاظ ہیں، اور اس روایت کے اندر وسقفه الجرید کے الفاظ ہیں، ٹھیک۔ وفی روایت کان سقفه جریدا، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ وعمده، قال مجاہد عمده من خشب، اور دوسری روایت میں من عصیب، عصیب اور خشب ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عصیب بھی پتوں کو کہتے ہیں، خشب بھی پتوں کو کہتے ہیں، لیکن خشب کہتے ہیں خشک پتوں کو اور عصیب مطلقاً پتوں کو کہتے ہیں۔ تو خشب جو ہے وہ خشک پتا آپ جانتے ہیں، جو سبز پتا ہوتا ہے، وہ اور معنی رکھتا ہے، اور خشب جو ہے وہ اور معنی رکھتا ہے۔ تعمیر میں جو پتا استعمال ہوتا ہے وہ خشب استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عصیب استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اصل جو ہے وہ خشب ہے، عصیب بھی صحیح ہے، معنی وہی ہے، لیکن تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ معنی۔ تو خشب النخل، وکان اسوانتہ، خشب خشک لکڑی کا، فلم یزید فیہ ابو بکر، دیکھیں ایک روایت میں ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، شیئن وفی روایت فقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وولی ابو بکر، دیکھیے میں جب روایت پڑھتا ہوں تو میری روایت پڑھنے میں اس قدر احتیاط نہیں ہوتی ہے۔ جیسے میں ایک شیخ صاحب کے پاس روایت پڑھنے کے لیے گیا، تو میں نے ان کے سامنے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، ان کا این تعالی، تو پھر میں نے غور سے دیکھا کہ روایت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، انہوں نے اس پر گرفت کی کہ این تعالی، تعالی کی طرح ہے، آپ الفاظ وہی پڑھو جو روایت میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ حضرات ان کی احتیاط اتنی زیادہ ہے ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ تو یعنی روایت کے الفاظ
یہاں پہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے، انہوں نے رضی اللہ عنہ نہیں لکھا۔ اب دیکھیے محدثین نے کتنی احتیاط کی ہے، کتنی زیادہ احتیاط کی ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وفي رواية فقبض النبي صلی اللہ علیہ وسلم وولی ابو بکر فلم يحركه حتى مات، انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی۔ دیکھیں اوپر کیا ہے، ولم یزد فیہ ابو بکر شیئا، ابو بکر نے کچھ بھی نہیں کیا اور کچھ بھی اضافہ نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ۔ فقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وولی ابو بکر، ابو بکر ولی بنے، فلم یحرکہ حتی مات، انہوں نے کوئی حرکت، کوئی اس کو نہیں ہلایا، ذرا بھی نہیں ہلایا۔ وزاد فیہ عمر، پھر دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وبناہ علی بنائہ، ان کو تعمیر کیا اسی بنا کے اوپر جو بنا ہوئی تھی۔ فی روایتی بنیانی ہی، تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ روایت کے الفاظ میں کس قدر تبدیلی ہوتی ہے۔ فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللبن والجرید وعادہ عمدہ، قال مجاہد عمدہ خشبا، وفی روایت، اب دوسری روایت دیکھیے، دوسری روایت میں کیا ہے، ثم ولی عمر فزاد فیہ وجعل استوانہ الخشب کما کان، جیسے کہ پہلے تھے، وسقفہ بالجریدی، اور جو ہے اس کے چھت بنایا جرید کے ذریعے سے، یعنی خوش پتوں سے، وغیرہ، وفی روایت ثم غیرہ، و اور ثم کا فرق، کیا بات ہے، مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے اور بڑا رونا آ رہا ہے کہ یہ حضرات حدیث کے ساتھ کیسی محبت کرتے ہیں کہ واہ اور سما کا فرق بھی اتنے دھیان سے، اتنے حوالہ جات کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ کیا کیا آپ اندازہ لگائیں کہ دیکھیں واہ کا لفظ ہے یا سما کا لفظ ہے، اب روایت کو کھولیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ دیکھیے اب اس کے اندر کیا ہے کہ ساری کی ساری بات ہے، اور ساری کی ساری بات یہاں پہ ذکر کی ہے، روایت وہی ہے۔ یہ یہ لفظ ہے سما غیرہ، سما غیرہ، الفاظ روایت سب وہی ہیں، لیکن کیا ہے، سما غیرہ، سما غیرہ آیا تو ساری کی ساری بات تبدیل ہو گئی۔ تو دیکھیں کیا زبردست انہوں نے روایت کا لحاظ رکھا، اور کتنا یعنی دھیان رکھا ایک ایک لفظ کا۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا، اللہ ہی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ثم غیرہ، یہ یہاں سے ہمارا سبق چل، ثم غیرہ عثمان، پھر رضی اللہ عنہ، وفی روایت وزاد فیہ، فزاد فیہ وزاد فی زیادۃ کثیرۃ، وفی روایت کبیرۃ کبیرۃ، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة، وفي رواية كان عثمان زاد فيه بناه وبالحجارة المنقوشة والقصة منقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج، ٹھیک ہے، ساگوان کے ذریعے سے اس کی چھت بنائی۔ تو یہ ساری کی ساری بات ہے، یہ روایت ہم نے دیکھ لی جی، ایک منٹ دیجیے۔ لا الہ الا اللہ، یہ روایت ہے، اگلی روایت جو تفصیلی روایت ہے اس کے اندر یہ ساری کی ساری بات آ جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ تفصیل ہے۔ میرے خیال میں ہمارے آج کے سبق کے مطابق اتنا کافی ہے، اس کو سمجھ لیا جائے، دیکھ لیا جائے۔ بس میں میری دوسری کلاس شروع ہونے والی ہے، تو یہاں پر دیکھ لیں، ہاں ہاں مجھے اندازہ ہے 6 بجے آپ لوگوں کے 10 منٹ شاید اوپر ہو گیا آپ لوگوں کی مغرب میں۔ یہ روایت کے الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے یہ بلو کلر سے اس میں لکھا ہوا ہے، یہ روایت کے الفاظ میں تبدیلی ہے۔ اس کو آپ اسکرین شاٹ لے لیں گے اور بعد میں اس کو آپ دیکھ لیجئے گا
کیا کیا اس میں تبدیلیاں ہیں. یہ متن المجمع ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یعنی تمام کے تمام الفاظ روایت اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ اگلی روایت ہے، اور اگلی روایت بنائے مسجد کے حوالے سے، مسجد کی تعمیر کے حوالے سے ہے، اور اس کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں. تخریج ہے، البتہ ان روایت کے شواہد نہیں. ٹھیک ہے، ان روایت کے شواہد نہیں ہیں. اور یہ متن مجمع بڑی اہم چیز ہوتی ہے. چاہیے کہ اس کو پڑھا جائے، لیکن بنیادی عبارت وہی ہے جو یہاں پر آپ کے سامنے ہے. بنیادی عبارت وہی ہے، اور اس میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہے، جن الفاظ کے اندر تبدیلی ہے وہ تبدیلی الفاظ کی یہاں آ گئی ہے. سبق ہمارا آج یہیں تک ہوگا. کسی کو کوئی سوال ہو تو ابھی کر لیں 2 سے 3 منٹ کے اندر، یا پھر بعد میں گروپ میں کر سکتے ہیں آپ سوال. انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.